ان کے اندر انرجی پائی جاتی ہے، ان کے اندر وہ سب کچھ ہے. اس پہ کلام ہے ایک پورا سائنسدانوں کا. لیکن کہتے ہیں کہ میٹر کبھی فنا نہیں ہوتا، مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہاں وہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اس کے اندر ایک کلام ہے، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بات آ رہی ہے قرآن کی آیات کی تحت. قرآن کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اسلام کا دعویٰ ہے. اب اللہ کی کتاب ہونے کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ قرآن اللہ کی تخلیق کردہ ہر شے کو، اس کی ماہیت کو بیان کرتی ہے اپنے ایک خاص انداز میں. یہ انسان پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس کو جانے، ڈسٹروائے کرے. یعنی فزکس وہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ایٹمز کے، ایلیمنٹس کے بارے میں، مادے کی ماہیت کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور قرآن ایٹمز کو، مادے کی ماہیت کو جا بجا ایک واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے. بیسیکلی آج کا جو مضمون ہمارا ہے قرآن کے حوالے سے، وہ ایٹمز اور قرآن، اس دونوں کے درمیان میں ہمارا آج کا موضوع چلے گا. یاد رکھیں کہ 1800 عیسوی کے قریب سب سے پہلے سائنسدانوں نے یہ ایک تحقیق پیش کی کہ ہر چیز ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے بنی ہے. یعنی ہر شے جو بھی ہے اس کا ایک اسمال یونٹ ہے. جب کسی چیز کو آپ کاٹتے جائیں ختم کرتے 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 اس کا ایک اینڈ پوائنٹ لے جائیں، جو ایک ایسا ذرہ جو آپ کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، اسے آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں. لیٹس سپوز میرے ہاتھ میں یہ پین ہے، میں اس کو پیستا جاؤں، کم کرتا جاؤں، کرتے 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 ایک اس پین کو پیسنے کے بعد آخری ایک ذرہ ایسا بچے گا جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہم کہیں گے وہ کیا ہے؟ وہ ایٹم ہے. یہ میں آپ کو اپنے ایک عام نارمل الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. اور اس ایٹم کا ذکر قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے. تو 1800 عیسوی کے اندر سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایٹم کسی مادے کی سادہ ترین حالت کو کہتے ہیں. یعنی وہ چھوٹا وہ ذرہ کسی چیز کا بھی، کسی مادے کا بھی، وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں ہم ایٹم. تو یہ نظریہ ابھی تک کتابوں کے اندر موجود ہے. اسٹیبلش ہم پڑھتے ہیں کہ جو ایٹم ہے وہ مادے کی سادہ ترین حالت کو کہتے ہیں اور یہ مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایٹم ایک ایسا ذرہ ہوتا ہے کسی مادے کا جس کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے. اور اس کا جو سائز ہے، اس ایٹم کا جو سائز ہے، جو کسی چیز 0.05 اور سے لے کر 0.09 نینو میٹر تک کا لیا گیا ہے. یعنی سب سے کم ترین ذرہ اتنا ہی کا ہی ہے. اس کا اتنا جو ہے نا وہ سائز ہوتا ہے. پھر 1870 کے اندر فرسٹ ایئر کے اندر میں نے بھی اس کی تھیوری پڑھی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، ردر فورڈ کی تھیوری آف ردر فورڈ. تو ردر فورڈ کا یہ نظریہ سامنے پہ آیا 1817 کے اندر. اس نے کہا کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ جی ایٹم کو مزید توڑا جا سکتا ہے. ایٹم جو سب سے کم ترین ذرہ ہے، سائنسدان سمجھتے ہیں اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ کب اس کی سچ ہوئی؟ 1917 کے اندر. اور اس کے اندر اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک پورا فنکشن ہے، ایٹم کے اندر ایک پورا فنکشن ہے. ایٹم دنیا کے کسی مادے کا بھی وہ ایٹم ہو، اس کے اندر ایک پورا فنکشن ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس کے اندر نیوٹران، پروٹون اور الیکٹران اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا حجم ہے، ایک ویٹ ہے اور ایک ان کا اپنی ایک سیکوینس ہے، ایک سٹرکچر ہے ان کا. اگر وہ ایٹم کا سٹرکچر بگڑ جائے تو ایٹم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے. اور یہ تو تھا سائنسدانوں کا نظریہ. اب قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. آپ حیران ہو جائیں گے سن کر. 1917 کے اندر ردر فورڈ نے کہا کہ ذرہ جو ہے سب سے چھوٹا جو دانہ ہے، ذرہ ہے، ایٹم ہے، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر یہ نیوکلیس بھی ہے، فنکشن بھی ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فرما دیا سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 3. اور فراڈے کا نظریہ جو تھا
اس کو بھی چیلنج کر دیا. آپ خود جانتے ہیں مسٹر فراڈے بہت بڑا نام ہے سائنس کے اندر. اس نے بھی اپنا چیلنج پیش کیا, ایک اپنا جو ہے نا وہ نظریہ پیش کیا, اور سائنس نے کہا کہ ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ ایک ہے جسے کارک کا نام دیا گیا, جس کا سائز, ایٹم کا سائز کتنا ہے, ایٹم کا جو سائز تھا وہ کتنا تھا, وہ 10⁻⁸ یہ بتایا گیا. ایٹم کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے اس کا سائز بتایا گیا cm کے اندر, سینٹی میٹر کے اندر, یعنی 10⁸ سینٹی میٹر. جبکہ فراڈے کے نظریے کے بعد یہ نیا چیز سامنے آئی کہ اس نے کہا کہ ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ ایک ہے جس کو کارک کا نام دیا گیا, جو ایٹم سے 8 گنا چھوٹا ہے. کارک کا جو سائز تھا وہ 10⁻16 cm تھا, یعنی 10⁻16 سینٹی میٹر اس کا سائز تھا, یعنی ایٹم سے بھی چھوٹا ایک ذرہ آ گیا. پھر قرآن نے اپنا یہاں پر بیان فرمایا. میں چیلنج کرتا ہوں پوری اس نان مسلم جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو آج ایتھیسٹ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اس بات کا جواب دیں کہ یہ 1857 سے 1913 کے اندر اور 1917 کے اندر یہ نظریے سامنے آئے ذرے کے بارے میں. اس سے پہلے سائنس کے اندر دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. قرآن یہ کہتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں کہ یہ جو کافر انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی, ضرور آئے گی, اور اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کا علم, ایٹم کا بھی علم, ذرے کا علم. مثقال ذرہ کا لفظ استعمال ہوا. اب عربی کا لفظ ذرہ ہے, آپ جا کے ٹرانسلیٹر گوگل کے اندر ذرے کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش کے اندر, آپ کو جواب ملے گا ذرے, عربی کا لفظ ذرہ ہے, انگلش میں اس کو ایٹم کہتے ہیں, جس کو سائنسدان کہتے ہیں, اور ایٹم انگلش کا لفظ ہے, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں انٹو اردو, انٹو عربک, تو آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا ذرہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ذرہ جو ہے اس کے بارے میں, ایٹم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے, اور جو ایٹم ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے, اور ایٹم سے چھوٹی چیز جو ہے اس کا بھی علم ہے, اور ایٹم سے جو بڑی چیز ہے اس کا بھی علم ہے. آپ حیران ہوں گے. اللہ فرماتا ہے اللہ کے پاس ذرے کا علم بھی ہے, اور ذرے سے جو چھوٹی چیز ہے اس کا بھی علم ہے, اور جو اس سے بڑی ہے اس کا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایٹم سے چھوٹی چیز بھی کوئی ہے جس کا علم اللہ کے پاس ہے. اگر ایٹم سے چھوٹی چیز نہیں ہے تو اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ایٹم سے چھوٹی چیز کا علم بھی اللہ کے پاس ہے, اور اس نے کتاب میں درج کیا ہے, کتاب مبین میں. تو معلوم ہوا جس ایٹم کے بارے میں آج سائنسدانوں نے جانا, اور اس ایٹم سے چھوٹا جو ابھی ذرا معلوم ہوا ہے سن 2019-18 کے اندر, کارک, اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے, اور قرآن میں واضح بیان بھی موجود ہے. اگر ایٹم سے چھوٹی چیز کوئی نہیں تھی تو قرآن نے بیان کیوں کی؟ تو معلوم ہوا 1400 سال قبل جو قرآن نے ایٹم کا نظریہ پیش کیا کہ ایٹم سے چھوٹے جو چیز ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے, تم انکار کرنے والے اللہ کس کا انکار کرتے ہو, اور قیامت آئے گی اللہ کی اس حکم کا, اس امر کا تم انکار کرتے ہو, حالانکہ یہی اللہ کے پاس علم ہے اس ایٹم کا بھی اور ایٹم سے چھوٹی چیز کا بھی. تو آپ حیران ہوں گے سائنس کیسے بیان کر رہی ہے اس کو. اور پھر کتاب مبین میں یہ درج ہے, اور پھر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر بھی یہی چیز ہے. ہر وہ شے جو ذرہ ہے, یہ ذرے سے چھوٹی ہے, اس کا علم قرآن میں اللہ نے لکھا ہے. اب ایک کوشچن ہے, کوشچن مارک ہے, جو چیز ذرہ ہے اور اس سے چھوٹی ہے, سائنس کے نزدیک تو ذرے سے چھوٹی چیز ہے ہی کوئی نہیں. سو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایٹم ہے اور ایٹم سے جو چھوٹی چیز ہے اس کا علم اللہ نے قرآن میں درج کیا ہے. سائنسدان تو کہتے تھے آج سے 1917 سے پہلے کہ ایٹم سے چھوٹی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں, ایٹم کسی مادے کی سادہ ترین حالت ہے, اس سے کم کچھ ہے ہی نہیں. اب سائنسدان کہتے ہیں نہیں, ایٹم کے اندر جو ہے چھوٹے ذرے ہیں, نیوکلس کے اندر پروٹون, نیوٹران, الیکٹران, 3 ذرے وہ ثابت ہو گئے. اور پھر ایٹم کے اندر ایٹم سے چھوٹا ذرہ ثابت ہو گیا, کارک, جس کا سائز ہے 10⁻16 سینٹی میٹر. قرآن پہلے اس کو بیان کر رہا ہے سورہ یونس کے اندر بھی اور سورہ سبا کی آیت نمبر 3 کے اندر بھی. اور یہ الیکٹران نیوٹران کا نظریہ, اس کے اوپر میں بھی کلام کروں آپ حیران ہو جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. پھر ان الیکٹران کے اندر الیکٹران ایک وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے ایٹم,
خاص سیکوینس میں الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں، نیوٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس چھوٹے سے ذرے کے اندر، جس کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کے اندر ایک پورا فنکشن ہے، سائنسدانوں نے بیان کیا ہے، اس کی ویڈیوز تک بھی یوٹیوب پر مل جاتی ہیں، اس کی وائبریشن کے متعلق، اس ذرے کی وائبریشن کے متعلق پورا جو ہے بیان ہے قرآن کے اندر ذرے کے متعلق۔ پھر یہ جو آوازیں سنتے ہیں ہم، ہرٹز، فلانے گیگا ہرٹز سے اوپر کی آواز ہو تو کان سن نہیں سکتے، کان پھٹ جائیں گے۔ پھر قرآن کے اندر جو ہے یہ آج سائنس کہتی ہے اتنے گیگا ہرٹز سے زیادہ آواز نکلے تو زمین پر ایک ذرہ برابر بھی زندار چیز نہ رہے۔ ابھی سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں کہ اس زمین پر اتنی گیگا ہرٹز سے اوپر کی آواز پیدا ہو جائے، 40,000 گیگا ہرٹز سے یا 50,000 گیگا ہرٹز سے، تو اس آواز کو انسان تو انسان، دنیا میں ہر وہ چیز جو زندہ ہے وہ مر جائے گی، ہر چیز زرہ زرہ ہو جائے گی۔ قرآن میں تو پورے واقعات ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک چنگاڑ کی صورت میں فلاں بستی کے اوپر عذاب بھیجا، ایک آواز پیدا ہوئی، ان کے کانوں کو اچک لیا، ساری چیزیں بے جان اوندے لیٹے ہوئے سارے مردے پڑے تھے، بستیاں کی بستی تباہ کر دی اللہ نے۔ قرآن کے اندر ان عذاب کا ذکر ہے۔ تو جس آواز کی جو ہے ماہیت کو آج سائنسدانوں بیان کرتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے اس طرح کے عذاب نازل فرمائے ہیں، اور سائنس مانتی بھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے اس ذکر فرمایا اس ذرے کا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ وہ ایٹم کے برابر، ایٹم کی مثال دی جا رہی ہے، کیوں بھائی؟ کیونکہ ایٹم ایک وہ چیز، ایک تصور ہے، وہ جسے ایک ذرہ، چھوٹا ذرہ مانا جاتا ہے، جس سے کم کوئی چیز نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں اس کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کرتا۔ تو ایٹم کی مثال دے کر کے اللہ نے 1400 سال قبل یہ بتایا کہ جس ذرے کو تم بعد میں جانو گے وہ ایک کم ترین ذرہ ہے، چھوٹا ذرہ ہے وہ۔ اسی طرح سورہ ال عمران کے اندر اس کو ذکر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں لفظ نکیرہ کا لفظ استعمال ہوا، نکیرہ کا لفظ۔ یہ جو پینڈولم کے بارے میں ہم فزکس میں پڑھتے ہیں نا، پینڈولم کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم فزکس کے اندر، تو وہ پینڈولم کے بارے میں جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں نکیرہ میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں فتیلہ کی لفظ موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں فتیلہ کی لفظ موجود ہے۔ دھاگے کی مثال دی اللہ نے، دھاگے کی مثال، تو اس کے اوپر ہم کلام انشاءاللہ کریں گے کہ دھاگے کی مثال کیوں دی گئی ہے، سائنس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے اوپر بات۔ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 18 میں پینڈولم کے بارے میں، جو پینڈولم کے لا ہیں وہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، تو میرا ٹاپک ابھی نہیں ہے۔ اور پھر زمین کا جو ایک خاص گردش ہے فزیکل فنومنا کے تحت، اس کے اوپر بھی اللہ جو ہے مثقال ذرۃ کے لفظ استعمال کرتا ہے، خیرا یرا، مثقال ذرۃ خیرا یرا کہ لفظ آپ پڑھتے ہیں سورہ زلزلہ کے اندر، سورہ شمس کی آیت نمبر 14 میں، سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 1 میں۔ تو یہ سارے جو فنومناز ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ سائنس کی روشنی میں کلام کریں گے کہ سائنس مانتی ہے ان چیزوں کو، اپنے تجزیات کی بنیاد پر سائنس مانتی ہے ان چیزوں کو۔ سورہ طٰہٰ، سورہ مریم کی آیت نمبر 98، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 اور 162، یہ سرگوشی کے متعلق، وائسز کے متعلق کلام ہے سائنس کے متعلق۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 میں یہ چنگاڑ کے بارے میں حکم ہے، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کتنی گیگا ہرٹز سے زیادہ کی آوازیں اگر زمین پر پڑیں تو زمین تباہ ہو جائے، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ سائنسدان آج کہتے ہیں، قرآن میں پہلے ذکر موجود ہے کہ اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 22 کے اندر ڈیسی بیل کے بارے میں، آوازوں کے بارے میں پورا چیپٹرز ہیں قرآن کے اندر، یہ فزکس کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ اچھا، یہ آج دن تک قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے 7 آسمان بنائے، سبع سماوات والارض، اللہ الذی خلق سبع سماوات، کہ اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا 7 آسمانوں کو۔ اب سب سے پہلے یوری گگرین فضائی سفر کیا، ایک سائنسدان تھا، سائنٹسٹ تھا، اس نے آسمان میں سفر کیا
اور وہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں یہ جو تہ ہے نا، تہ 7 لیئرز ان سکائی. لوری گگن نے یہ اپنا ایک نظریہ پیش کیا. 7 جو ہے لیئرز ہیں آسمانوں کی، آسمانوں کے اوپر 7 لیئرز ہیں، 7 تہ ہیں آسمان کی، جو اوپر جائے انسان خلا میں تو معلوم ہوتا ہے. تو وہ آج سے یوری گگن نے 7 طبقات آسمان جو ہے نا اس کے اوپر چیپٹر لکھا اور وہ ایک ریسرچ کی. حالانکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں سورہ طلاق کے اندر یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بارے میں کل بیان فرمایا. سورہ نساء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے اور یہ 7 آسمانوں میں ہے، آسمان کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ آسمان ایک ہے. جہاں بھی آسمانوں کا ذکر آیا تو آسمانوں کا ذکر آیا کہ بہت سارے آسمان ہیں. تو 7 طبقات اللہ نے بیان کیے، آسمانوں کے 7 طبقات اللہ نے بیان کیے، اور 7 ہی طبقات جو ہے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ آسمان بھی 7 طبقوں میں ہے. قل انی یعلم القول فی السماء، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں بھی یہ فنومنا اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو موت کا کہتے ہیں موت کے بعد کی